جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے مابین ایک دیوار بنائی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا, ان کے درمیان ایک فصیل بنا دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنون اور منافقون کا نفاق ظاہر کر دے گا. یہ بغوی اور مظہری تفسیر میں موجود ہے. سزا کا معنی توہین اور حقارت ہے. منافقوں کے مذاق کی سزا ہے. وجزاء سیئۃ مثلھا. اس شورى میں ہے 25 سپارے میں آیات 40 میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. عام مشہور ہے اسی آیات کا ایک شعر میں بھی ہے اور ضرب المثال میں بھی ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وجزاء سیئۃ مثلھا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اپنی تفسیر ہی آپ کرتا ہے. جو میں نے عرض کیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, استہزاء کرتے تھے, ٹھاٹا کرتے تھے, مذاق کرتے تھے. اسی کے متعلق میں عزیز المحترم آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے ان سے آپ کو روح شناس کروں گا. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, پارہ 2 سورۃ بقرہ آیات نمبر 194. اور جب تم پر زیادتی کرے اس پر اس کی مثل ہی زیادتی کرو جتنی تم پر تھی. یعنی اس آیات کا مطلب ہے جو کبھی تم پر زیادتی کرو اتنی ہی برابری, یعنی اپنا اس کو تکلیف دو, زیادتی کرو جتنی اس نے دی. یہ نہیں کہ اس نے آپ کو 1 تھپڑ مارا آپ نے 2 تھپڑ مار دیے, نہیں. برابر کا مطلب ہے, مثل کا مطلب ہے کہ 1 تھپڑ اگر کوئی مارتا ہے تم 1 تھپڑ مارو, مگر یہ بھی ہے کہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. بہرحال یخادعون اللہ وہو خادعهم, پارہ 6 سورۃ نساء آیات نمبر 142 میں ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. منافقوں بارے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ ان کی سزا دیتا ہے. ومکروا ومکر اللہ, پارہ 3 سورۃ آل عمران آیات 54. اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. یہ نہیں کہ اللہ کا ومکر اللہ, یہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے منافق مکر کرتے, اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے. معاذ اللہ, ادب توہین ہے, یہ بے ادبی ہے, ادب کے خلاف ہے. اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر کی. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ میں آیات 79 میں فرمایا کہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا. رب العزت کی جانب سے نہ کوئی مکر ہے, نہ ہی استضاء ہے, اور نہ ہی قید ہے, بلکہ ان کی مکر اور استضاء کی جزا ہے, ان کی قید کی جزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان فلانا حاجانی, مسند الفردوس میں ہے کہ اے اللہ فلاں نے میری ہجو کی اور وہ جانتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں, تو اس کی مذمت فرمائے اللہ جس قدر اس نے میری ہجو کی تو اس کے برابر اس پر لعنت فرما. امام المہدی اور سولبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری. واقعہ اس طرح ہے, میں عرض کر دیتا ہوں شان نزول, کہ وہ ایک دن نکلے تو ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ سے ہوئی. عبداللہ بن ابی کہنے لگا دیکھو بے وقوفوں کو تم سے کسی طرح دور کرتا ہوں, کیونکہ وہ صحابہ کرام آ رہے تھے, یہ آگے بیٹھا تھا اپنے بے وقوفوں کے ساتھ, جہلوں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ. تو یہ سردار تھا, وہ اپنے چیلوں سے کہنے لگا دیکھو میں صحابہ کرام کو بے وقوف بناتا ہوں. وہ آگے بڑھا اور سیدھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا خوش آمدید اے بنی تمیم کی سردار, اے شیخ الاسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غار میں دوسری ذات رسول پر اپنی جان اور مال کو نثار کرنے والے. پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا خوش آمدید اے عدی بن کعب کے سردار, حق کو باطل میں فرق کرنے والے, اللہ کے دین میں مضبوط, اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان و مال قربان کرنے والے. پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا خوش آمدید, یعنی کہ اہلاً سہلاً عربی کا لفظ ہے, اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے, اے اللہ کے رسول کے داماد, اے اللہ کے رسول کے سوا بنی ہاشم کے سردار. پھر جب صحابہ کرام چلے گئے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا, جب تم بھی نہیں دیکھو تو ایسا کرو, جب بھی تم ان کو دیکھو جس طرح میں نے کیا تم بھی ایسا ہی کرو.
جیسا میں نے کیا ہے، ان کی خبر کے ساتھ تعریف کرو۔ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے صحابہ کرام تو اس تمام گفتگو کے متعلق بتایا، تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دورے منصور میں بھی لکھا ہے، میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے کہ جو ہے فمن اعتدى علیکم، جو میں نے عرض کی کہ وہ اس طرح کے ہے۔ اسباب النزول اور خازن میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ آیات مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے شروع میں نازل ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے برس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد کہا۔ ابن حجر نے اس حدیث کو سند بیان کر کے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، بیان میں بھی ہے اور عنایت القاضی میں بھی ہے، قاضی میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ امام ابن جریر ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکورہ آیات کی تفسیر نقل کیا کہ یہودی جب صحابہ کرام سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، اور جب آپ نے جو ہے ہم مشکور صاحب ملتے تو کہتے کہ تمہارے دین پر ہیں۔ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے ان سے استہزاء کرتا ہے تاکہ اپنے کفر میں بھٹکتے رہے۔ یہ طبری میں بھی ہے اور دور منصور میں جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے الصمام و صفات میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ